بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور بادشاہ بھی۔ آپ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد تخت کے وارث بنے۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں اللہ نے ایک خاص خوبی رکھی تھی۔ اس معجزاتی انگوٹھی کی بدولت آپ کو بادشاہت ملی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جس انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام جنوں انس حیوانات پر حکومت کرتے تھے وہ گم ہو گئی۔ اس کا گم ہونا تھا کہ آپ تخت سے محروم ہو گئے، جس کی وجہ سے ہاتھ سے سلطنت نکل گئی۔ یہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ لگ گئی۔ کچھ عرصہ بعد شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی۔ انگوٹھی مچھلی کا نوالا بن گئی۔ ایک مرتبہ مچھیروں نے مچھلی پکڑنے کے لیے دریا میں جال ڈالا تو یہ مچھلی بھی جال میں آ گئی۔ مچھیرے بازار لے گئے اور بیچ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادموں نے مچھلی کو خریدا۔ اتفاق کی بات یہی کہ مچھلی خادموں کے ہاتھ لگ گئی۔ مچھلی محل میں لائی گئی۔ مچھلی کو صاف کرنے کے لیے جب سینہ چاک کیا تو اس میں گم شدہ انگوٹھی مل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسمت جاگ گئی۔ انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام دوبارہ سلطنت کے وارث بن گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا۔ جنات بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے بیشتر کام جنوں سے بھی لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایسی حیرت انگیز خوبیاں تھیں جو کسی بادشاہ میں نہیں تھیں اور نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہوں گی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میرے بعد آنے والوں کو ایسی حکومت نصیب نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ آپ علیہ السلام انسانوں، جنوں، حیوانوں اور ہوا پر حکومت کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش کے مطابق فلسطین میں ایک عبادت خانہ تعمیر کیا۔ اگرچہ تعمیر کرنے کا ارادہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی کیا تھا، لیکن زندگی میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ تاہم انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق عبادت خانہ کی جگہ منتخب کروا دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں عبادت خانہ تعمیر کرا لیا، اس لیے اس عبادت خانہ کا نام ہیکل سلیمانی پڑا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر 1012 قبل مسیح میں ہوئی۔ تعمیر کا کام 7 سال تک جاری رہا۔ روایت کے مطابق بہت بھاری تعداد میں لوگوں نے تعمیر کے کام میں حصہ لیا۔ بعض روایات کے مطابق 2 لاکھ مزدوروں نے کام کیا۔ اسرائیلی روایت میں حیرت انگیز بات یہ پائی جاتی ہے کہ تعمیر کے دوران جنوں نے بھی حصہ لیا۔ وہ دور دراز مقامات سے پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور دیواریں چنتے تھے۔ تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس عبادت خانہ کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر ایک مخصوص جگہ بنائی گئی تھی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ یہ ایک صندوق کی شکل میں تھا۔ یہ بہت متبرک جانا جاتا تھا۔ اس میں یہودیوں کے تبرکات رکھے گئے تھے۔ قرآن کریم میں اس کے کچھ ارشادات ملتے ہیں اور وہ یہ کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھ سے یہ متبرک صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، اس لیے ان کے نزدیک یہ صندوق بہت متبرک مانا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ عصائے موسیٰ بھی اسی صندوق میں تھا۔ یہ عصا
حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ ان میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھیں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھیں۔ اس میں تورات کے نسخے بھی تھے۔ جب طالوت اسرائیلیوں کا بادشاہ تھا تو یہ صندوق دوبارہ بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا۔ تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے طالوت کو جنگ لڑنا پڑی۔ یہ جنگ کافروں سے لڑی گئی۔ اس جنگ میں طالوت نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے رب، مجھے صبر کرنے کی صلاحیت عطا کر، مجھے ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح دے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ فلسطین پر ہر زمانے میں حملے ہوتے رہے۔ کبھی بابل نے تباہی مچائی، کبھی رومیوں نے حملہ کیا۔ عراق کا قدیم نام بابل تھا۔ جس نے بھی حملہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا عبادت خانہ ہیکل کو بھی نشانہ بناتا رہا۔ ایک مرتبہ بابل کا بادشاہ بخت نصر فلسطین پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تاخت و تاراج کیا اور اسرائیلیوں کا قتل عام کیا۔ بخت نصر فلسطین سے 10 لاکھ یہودیوں کو اکھیڑ کر عراق لے گیا اور وہاں غلام بنایا۔ بخت نصر کے عہد کے بعد پھر یہ قوم فلسطین میں آ کر آباد ہو گئی۔ رومی بھی اکثر فلسطین پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ ہیکل سلیمانی کے جو بھی نشانات تھے، حملوں کی زد میں آ کر مٹتے رہے۔ آخر میں روم کے ایک بادشاہ نے ٹس نے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا کر بالکل ہی تباہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے وجود کی دھندلی سی بھی نشانی بھی نیست و نابود ہو کر رہ گئی۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہیکل سلیمانی کو زمین پر مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی، اس لیے یہ یہودیوں کی ملکیت ہے۔ آج بھی یہ تنازع ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بیت المقدس کی سرزمین پر آج تک جنگ جاری ہے۔ اسرائیلی مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پر کامل یقین رکھتے تھے اور ہر معاملہ میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ اللہ کا کرشمہ اور اس کی کارسازی دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک بڑھیا کے ہاں 2 مسافر آئے اور کہنے لگے، ہمیں بھوک لگی ہے، اگر تمہارے پاس کھانا ہے تو دے دو، ہم کھانا کھا کر اپنی بھوک مٹائیں گے، ہم کھانے کا معاوضہ ادا کریں گے۔ بڑھیا بڑی غریب تھی، وہ بولی، میرے پاس تھوڑی سی گندم ہے، میں وہ پسوا کر آتی ہوں، تم لوگ کچھ دیر انتظار کرو۔ کچھ دیر بعد بڑھیا جب آٹا لا رہی تھی تو راستے میں بڑی زوردار ہوا چلنی شروع ہو گئی۔ آٹا ہوا لے اڑی، بڑھیا کے ہاتھ خالی رہ گئے۔ بڑھیا نے رونا شروع کیا۔ اتفاق کی بات کہ راستہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام مل گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس زمانہ میں کم سن تھے۔ آپ نے رونے کا سبب دریافت کیا تو وہ بولی کہ میں گندم پسوا کر لا رہی تھی کہ اچانک ہوا چل پڑی اور آٹا اڑ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ جاؤ، میرا باپ بادشاہ ہے، اس سے فریاد کر۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے حکم سے ہوا چلتی ہے۔ اگر کوئی انسان ظلم کرتا تو میں انصاف کرتا، ہوا کے ساتھ کس طرح معاملہ کروں؟ پھر اپنے ایک خادم سے کہا کہ 2 بوری اناج بڑھیا کے حوالے کرو۔ بڑھیا اناج لے کر واپس جا رہی تھی تو راستہ میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے بڑھیا سے دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ بادشاہ نے 2 بوری اناج دیا ہے، وہ میں لے کر جا رہی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا،
بادشاہ کے پاس دوبارہ واپس جاؤ اور گزارش کرو کہ مجھے وہی آٹا چاہیے جو ہوا لے کر اڑ گئی ہے۔ بڑھیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر عمل کیا، بادشاہ کے پاس گئی اور وہی بات کی جو سلیمان علیہ السلام نے بتائی تھی۔ بادشاہ بڑھیا کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں ہوا سے یہ بات کس طرح کہوں کہ بادشاہ نے بڑھیا سے دریافت کیا کہ کس کے کہنے پر اس طرح کی بات کی ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ راستے میں ایک کمسن لڑکا ملا تھا، اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے مجھے سکھا کر بھیجا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ سوائے سلیمان کے دوسرا کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے سلیمان کو دربار میں بلا کر دریافت فرمایا کہ میں کس طرح ہوا سے آٹا لے کر دوں، یہ بات تو میرے لیے ناممکن ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ پیغمبر ہیں اور بادشاہ بھی، آپ دعا کریں گے تو وہی آٹا واپس آ سکتا ہے۔ آپ نے دعا کی تو اللہ نے آپ کی دعا سن لی۔ اللہ نے ہوا کو انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے دریافت کیا کہ اس بڑھیا کا آٹا کیوں اڑا کر لے گئی۔ ہوا نے جواب دیا کہ اللہ کا یہی حکم تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے پوچھا کہ اس بارے میں جو معلوم ہے ہمیں بتاؤ۔ ہوا نے پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا، سمندر میں ایک کشتی آ رہی تھی، اس میں کچھ تاجر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا جس سے کشتی کے ڈوب جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے تاجروں نے خدا سے منت مانگی کہ اے خدا، اگر کشتی ڈوبنے سے بچ جائے تو ہم اپنے مال کا آدھا حصہ بادشاہ کے دربار میں پیش کریں گے تاکہ وہ غریبوں میں تقسیم کر سکیں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ ہوا نے بتایا کہ مجھے حکم ہوا کہ اس بڑھیا کا آٹا اڑا کر کشتی کا سوراخ بند کر دوں، میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ اسی دوران وہ تاجر بھی نفع کا مال لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور آدھا مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ بڑھیا کو دیا اور سلیمان علیہ السلام کو شاباشی کے طور پہ دوسرا حصہ، کیونکہ ان کی کوششوں سے خدا کی مصلحت کا راز معلوم ہوا۔ ملک سبا۔ سبا ایک ملک کا نام تھا، شاید قدیم زمانے میں سبا یمن کا نام ہو، یہ کہنا مشکل ہے۔ ملک سبا میں ایک عورت حکومت کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس دربار میں ہر قسم کے چرند پرند موجود تھے، لیکن ان جانوروں کے درمیان ہدہد موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کی حاضر نہ ہونے پر کچھ پریشانی ہوئی۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑا رہے تھے اور ہدہد کو تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ہدہد حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیر سے آنے اور غیر حاضر رہنے کی وجہ دریافت کی۔ ہدہد نے بتایا کہ ملک سبا میں ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ وہ اللہ کے دین پر ایمان نہیں رکھتی، وہ آتش پرست ہے، اس کے پاس کثیر فوج ہے، وہ عالی شان محل میں رہتی ہے اور خدمت کے لیے بے شمار غلام ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں غور سے سنی اور کہا کہ یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم کہہ رہی ہو سچ ہے یا جھوٹ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام ایک خط لکھا۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھا
اور یوں تحریر کیا، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تم اپنی سلطنت پر غرور اور سرکشی نہ کرو، پہلے تم اللہ کی فرما برداری کرنے کا عہد کرو اور پھر میرے پاس چلی آؤ۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد کے حوالے کیا اور بولے کہ یہ خط اس کے سامنے ڈال دو۔ ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ نے خط اٹھا کر پڑھا اور درباریوں سے کہا اور پڑھ کر سنایا اور ان سے رائے طلب کی کہ اب کا کیا کرنا چاہیے۔ دربار میں حاضر تمام لوگوں نے ایک رائے ہو کر کہا کہ ہم طاقتور ہیں، ہم ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سلیمان کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں، لیکن ہمیں سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے میں تحفے تحائف بھیجنا چاہتی ہوں۔ اگر انہوں نے ہمارا تحفہ قبول نہ کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ پیغمبر ہیں۔ پیغمبروں کو مال و دولت کی ہرس نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے تحفہ قبول کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ صرف بادشاہ ہیں۔ بادشاہوں کو ملک گیری کی ہوس ہوتی ہے۔ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ بادشاہ جس ملک میں داخل ہوتے ہیں وہاں تباہی مچا دیتے ہیں، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ملکہ نے یہی سوچ کر تحفے تحائف بھیجے۔ تحفوں کا سامان لے کر غلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ نہیں جو ملکہ نے سمجھا ہے۔ میرے پاس دولت و حشمت کی کمی نہیں ہے، خدا نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میرے پاس چلی آئے۔ اگر اس نے میرے پاس آنے سے انکار کیا تو میں لشکر لے کر پہنچ جاؤں گا۔ ملکہ کو رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ خادم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ تک پہنچا دیا۔ ملکہ نے روانگی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کی خبر مل چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے جنوں سے پوچھا کہ ملکہ کو یہاں کون اڑا کر لا سکتا ہے؟ ان میں سے ایک جن نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی ملکہ کو حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دی تو ایک جن تخت سمیت ملکہ سبا کو لے کر آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ اس تخت کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ دربار پہنچی تو اس سے پوچھا کہ کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو یہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کو حیرت انگیز طریقے سے بڑی حکمت کے ساتھ تعمیر کیا تھا۔ محل کا فرش شیشے سے تیار کیا تھا۔ فرش کے نیچے پانی کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ فرش نہیں، پانی ہی پانی ہے۔ جب ملکہ سبا محل کے فرش میں پاؤں رکھنے ہی والی تھی کہ پیچھے ہٹ گئی اور اپنے پائچے اوپر چڑھا لیے۔ ایک خادم نے ملکہ کی حرکت دیکھ کر کہا، یہ پانی نظر آ رہا ہے لیکن پانی نہیں ہے بلکہ فرش ہی ہے، پائچے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملکہ سبا یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی اور کہنے لگی، اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ میں سلیمان کی بات مانتی ہوں اور اللہ پر اپنا ایمان لاتی ہوں جو سب سے بڑا ہے اور تمام کائنات کا مالک اور رب ہے۔
ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور آپ علیہ السلام سے نکاح کرا لیا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بھاری لشکر کے ساتھ راستے سے گزر رہے۔ اس راستے پر چیونٹیاں چل رہی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری دیکھ کر چیونٹیوں کے سردار نے چیونٹیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے اور ان کے مصاحبوں کے قدموں کے نیچے آ کر روندے جاؤ۔ تم سب اپنی حفاظت کے لیے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ چیونٹیوں کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عجیب و غریب حالت میں وفات پا گئے۔ آپ علیہ السلام ایک مقام پر عصا ٹیک لگا کر کھڑے رہے اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ آپ علیہ السلام گرے نہیں۔ آپ کی وفات سے سب بے خبر تھے۔ جب عصا کو دیمک چاٹ گئی، آپ علیہ السلام گر پڑے۔ اسی وقت جنوں، چرند اور پرند کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔